میڈرین تھراپی یا طریقہ علاج کی چین میں ایک قدیم تاریخ موجود ہے۔ یہی اور زوان ییوان کے مطابق، جو کہ بہار اور خزاں کے عرصہ میں اور متحارب ریاستوں میں رہنے والے افراد کے ایکوپنکچر علاج و معالجے کے ماہر ہیں، بیان کو نے ایکوپنکچر کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے علاج کر کے شدید بیماریوں سے تحفظ میں مریضوں کے لیے مدد فراہم کی۔ چائنیز طب کے ایک جوہر کی حیثیت سے اندرونی اعضاء، خون کی توانائی اور دیگر بنیادی نظریے تمام چائنیز طب کے مضامین کی رہنمائی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر طبی سنڈروم کی مختلف النوع اور ایکوپنکچر کے علاج کی رہنمائی کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پیلے شہنشاہ کے میڈیکل کلاسک کے مطابق میریڈینز وجوہات اس لیے ہیں کیونکہ انسان آج کرۂ ارض پر موجود ہیں، بیماریاں وجود میں آئیں، انسانوں نے بیماریوں کا علاج کیا اور صحت یابی پائی۔ گہرا اور نہ نظر آنے کی وجہ سے میریڈینز پٹھوں کے درمیان دوڑتے رہے، اس کے بغیر بیماریوں سے تحفظ کا تصور بے معنی ہے۔ بحیثیت آزاد واضح ہونے کے میریڈینز زندگی اور موت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تمام بیماریوں کا تحفظ کر سکتے ہیں اور کمی اور زیادتی کو ایک کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، جس سے شعبہ صحت میں کافی ترقی ہو سکتی ہے۔ ایکوپنکچر نے میریڈینز کی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، خون کی توانائی کو ایڈجسٹ کیا ہے اور ضروری سنڈروم کی باریک سوئی کے استعمال کرنے کی وجہ سے بیماریوں پر قابو پانے کی کوشش کی ہے تاکہ انسانیت کی بقا کے لیے کام کیا جا سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی اور موت کو کنٹرول کرنے کے فیل کی وجہ سے میریڈین انسانی جسم کے افعال کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ پیلی شہنشاہت کی کلاسک طب کی وضاحت سے ثابت ہو چکا ہے اور قدیم ڈاکٹروں کی تجرباتی تعلیم سے اور جدید موجودہ اسکالرز سے کہ جسم کے کسی بھی حصے کی بیماری متعلقہ میریڈین میں ظاہر کی جائے گی۔ متعلقہ میریڈین میں ایکوپنکچر، مساج تھراپی اور دیگر نکات میریڈین پر پرکھے جائیں گے اور بیماری کی اصل وجوہات اور آغاز پر بحث کی جائے گی تاکہ جلد از جلد ان بیماریوں کا علاج کر کے ان پر قابو پایا جا سکے۔ 2000 سالوں سے قدیم اور جدید سائنس کے وسیع تر تجربات اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایکوپنکچرنگ کا طریقہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایکوپنکچر کے نظریہ جلد کے کھردرا پن اور پلمپ بلاسم ایکوپنکچر کے مطابق ٹائنز نے کثیر المقاصد نظام کا خزانہ متعارف کرایا ہے، بطور ہائی ٹیک کثیر الجہتی نقطۂ صحت کی مصنوعات متعارف کروائی ہیں جو کہ ڈیجیٹل پلس ٹیکنالوجی سے ملحق ہیں، جس نے سنگل چپ کمپیوٹر کا ذہین ترین انتظامی نظام اختیار کیا ہے۔ یہ جسم کے باہمی روابط کے نظام پر عمل کرتا ہے تاکہ فزیو تھراپی کے ذریعے صحت یابی کی طرف بڑھا جا سکے، جس میں ایکوپنکچر، پلم بلاسم ایکوپنکچر، الیکٹرک سکن اسکرابنگ اور ساتھ ہی خوبصورتی جیسے عوامل شامل ہیں۔ 4 فوائد۔ ٹائنز ایکوپمنٹ ملٹی فنکشنل آپریٹرز، جو کہ نمایاں خصوصیات رکھتا ہے، جو کہ چائنی طب کی سائنس کو اور جدید ٹیکنالوجی کا مرکب ہے۔ بحیثیت عمدہ فیشن، سٹریم لائن ڈیزائن، جسمانی انجینئرنگ سے مطابقت رکھتا ہے، انسانی ہاتھ کے ذریعے بنائی گئی، جو کہ سر کے مزید جدید دھاتی مساج کے ذریعے۔ ٹائنز ایکوپمنٹ ملٹی فنکشنل آپریٹرز، جو کہ نمایاں خصوصیات رکھتا ہے، جو کہ چائنی طب کی سائنس کو اور جدید ٹیکنالوجی کا مرکب ہے۔ بحیثیت عمدہ فیشن، سٹریم لائن ڈیزائن، جسمانی انجینئرنگ سے مطابقت رکھتا ہے، انسانی ہاتھ کے ذریعے بنائی گئی، جو کہ سر کے مزید جدید دھاتی مساج کے ذریعے۔ نمبر 2، سر کے افعال کی خصوصیت کے کام، جو کہ خودکار شناخت کے عمل کے ذریعے تبدیلی، جو کہ ہمراہ LED ڈسپلے کے ساتھ خط و کتابت، باہمی ربط کے نشانات، آئیکنز ظاہر کرتا ہے۔ مصنوعات کے ساز و سامان اور مینوفیکچرنگ کا طریقہ کار روز کے تصدیقی معیار پر پورا اترتا ہے اور بین الاقوامی ماحول کی ضروریات کے عین مطابق ہے، جو کہ یورپین یونین کی سبز تصدیق کے طور پر جانا جاتا ہے۔
روز جو کہ بنیادی معیار ہے اور یورپین یونین کی قانون سازی کا باقاعدہ حصہ اور یہاں سے منظور شدہ ہے۔ یہ عام طور پر سامان اور ٹیکنالوجی کے الیکٹرک یا برقی آلات کے معیار کو باقاعدہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ انسانی صحت اور ماحولیاتی تحفظ ممکن ہو سکے۔ اس طرح کے 4 افعال کو جمع کرتے ہوئے جیسے کہ ایکوپنکچر، پلم بلاسم ایکوپنکچر، بیر کھانے کے ذریعے علاج، الیکٹرانک سکن اسکریپنگ اور مجموعی طور پر نبض کی خوبصورتی شامل ہیں۔ یہ ایک مارکیٹ کی نظیر تخلیق کرتا ہے، خاص طور پر اصلی الیکٹریکل مثبت سرے کے لیے، اور پلم بلاسم نیڈل ہیڈ کلی کی سوئی کا سرا جو کہ روایتی سوئی کی تھراپی سے موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ استعمال کرنے میں اور سیکھنے میں آسان ہے۔ یہ طریقہ بالکل آسان ہونے کی وجہ سے دوران علاج جلد کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا، جبکہ بے چینی کا احساس بھی نہیں ہوگا اور دوسرے انفیکشن کے خطرے کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ مزید برآں خوبصورتی کے سرے نے عمومی چہرے کی خوبصورتی کی روایتی تکنیک یا طریقے کو بالکل ہی بدل ڈالا ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی کام کو ایک دوسرے سے مربوط اور ملحق کرتا ہے تاکہ غیر محفوظ عناصر سے بچا جا سکے۔ اندرونی وائسرا کی صحت کو بحال کرتا ہے، بیرونی جلد کو تحفظ دینے والے اجزاء کو متحد کرتا ہے اور چینل مساج کے ذریعے جلد کی بیرونی سطح کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ایکو پینٹ کو دباتا ہے۔ چینل کے توازن کیو آئی فلش کو باقاعدہ بنانے کے لیے ترتیب دیتا ہے اور حقیقی خوبصورتی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ترتیب قائم رکھتا ہے۔ ٹائنز کا ایکو پوائنٹ ٹریئر ملٹی فنکشنل کثیر الجہتی چلانے کے نظام کی تنصیب اور استعمال انتہائی آسان ہے، جس میں صرف چند آسان اقدام شامل ہیں تاکہ اس کے بعد آپ فوری اسے استعمال کر سکیں۔ میزبان کمپیوٹر میں فنکشنل ہیڈ لگانے کے بعد ایک کریکنگ آواز یہ ظاہر کرتی ہے کہ فنکشنل ہیڈ جو کہ میزبان کمپیوٹر میں مکمل طور پر داخل ہو گیا ہے۔ اگر فنکشن ہیڈ کا کورسپونڈنگ آئیکن میزبان کمپیوٹر کی اسکرین پر لائٹ روشنی ظاہر کرے اور پاور گیئر ڈیفالٹ خرابی کا حجم والیوم 1 دکھائے تو آلہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریلیز چھوڑنے کے بٹن کو دبا کر رکھیں، اصلی افعال کے سرے کو تبدیل کر دیں اور پھر ریلیز کے بٹن کو چھوڑ دیں۔ اوپر کی سمت میں میزبان کمپیوٹر نئے فنکشنل ہیڈ کو لگائیں۔ کریکنگ ساؤنڈ ظاہر کرتی ہے کہ فنکشنل ہیڈ مکمل طور پر میزبان کمپیوٹر میں داخل ہو گیا ہے۔ میزبان کمپیوٹر میں فنکشنل ہیڈ لگانے کے لیے اس کو سٹارٹ کریں، مناسب پاور گیئر کو منتخب کریں اور ایک ہاتھ میں آپریٹس رکھیں اور یہ یقینی بنائیں کہ جلد کانٹیکٹ کلپ کے ساتھ لگے اور استعمال کرنے والے کے لیے آرام دہ اور سہل ہو۔ ٹائنز کے ایکو پوائنٹ ٹریئر ملٹی فنکشنل نظام پر ایک طاقتور صحت کا اثر ڈالنے کے لیے جسم کے کچھ اکوپنکچر نکات کا علم ہونا ضروری ہے۔ موجود وقت میں نکات کو دکھانے کا طریقہ جو کہ چائنی طب عام طور پر استعمال کرتی ہے وہ انگلی کے ذریعے ایکو پوائنٹ کو دکھانا ہے۔ انگلی کے ذریعے ایکو پوائنٹ کو دکھانا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انگلیوں کے کچھ حصے کی لمبائی کے ذریعے نقطے کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کو انگلی کی لمبائی کی پیمائش یا جسم کی متناسب یونٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انگوٹھے کی شناختی یونٹ پہ انگوٹھے کو سیدھا رکھیں۔ اس کو منتخب حصے کے بالائی اور نچلے حصے کے اوپر افقی سمت میں رکھ دیا جائے اور یہ افقی طور پر انگوٹھے کے انٹر فیلنجیل جوائنٹ پر جوڑ پر 1 انچ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کراس انگلی کی شناختی یونٹ کو بھی انگلی کی لمبائی اور اس کی پیمائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انڈیکس فنگر کو قریب کرنے سے درمیانی انگلی، رنگ والی انگلی اور چھوٹی انگلی اور 4 انگلیوں کی افقی لمبائی کی پیمائش درمیانی انگلی کے درمیانی جوڑ جوائنٹ کے حصہ پر 3 انچ کے اوپر سیٹ کریں۔ کس طرح بجلی کا مثبت سرا استعمال کریں؟ روایتی چینی ایکوپنکچر کے افعال کی نقل تخلیق کے لیے بجلی کے مثبت سرے آکو پوائنٹ کا علاج الیکٹرو آکوپنکچر کی مثبت ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اور نقطہ پر دباؤ کا مساج استعمال کرتا ہے۔
روایتی چینی ایکوپنکچر کے افعال کی نقل تخلیق کے لیے بجلی کے مثبت سرے آکو پوائنٹ کا علاج الیکٹرو آکوپنکچر کی مثبت ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اور نقطہ پر دباؤ کا مساج استعمال۔ فنکشنل ہیڈ کے افعال کے نکات کے مثبت بٹن کو بغیر سٹارٹ بٹن کے براہ راست دبانے سے دبانے کی قوت استعمال کرنے والے کی قبولیت سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر 8 بار چھونے کا ٹھنڈی سوجن، بھاری، سن، تکلیف دہ اور گرم ہو ظاہر ہو تو میریڈین کے گیس حاصل کرنے کا نارمل نظریہ تصور ہے۔ نقطہ کے دبانے کا وقت ہر بار 3 تا 5 سیکنڈ مناسب ہوتا ہے۔ اس پر توجہ دیں کہ بہت زیادہ طاقت استعمال کرتے ہوئے جلد میں سوراخ نہ ہو۔ تھر تھراہٹ، مالش کرنا، مسلنا۔ پلس بٹن کو دبائے بغیر فنکشنل ہیڈ پہلے ایک سمت میں مساج کرتا، پھر مخالف سمت میں ایک دائرے میں رہتے ہوئے جاری رہتا ہے، تاہم اس مساج کی شدت استعمال کرنے والے کی برداشت کے مطابق ہے۔ ہر مساج کا دورانیہ 5 سیکنڈ سے لے کر 10 سیکنڈ تک ہے۔ مالش والے مساج کے بعد 1 پوائنٹ والے مساج کو جاری رکھیں۔ یہ دونوں مساج 1 سے 3 منٹ باری باری جاری رکھیں۔ پھر صحت بحال رکھنے کے لیے باری باری الیکٹرک پلس کا طریقہ کار استعمال کریں۔ الیکٹریکل پلس صحت کی دیکھ بھال۔ رگڑ کے مساج اور نقطہ دبانے کے بعد نقطہ کی جانب 1 تا 3 منٹ کے لیے لگایا جاتا ہے، جبکہ اسے میزبان کمپیوٹر کی الیکٹریکل پلس گیئر کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس کو استعمال کرنے والا پکڑ سکتا ہے۔ پھر پلس بٹن کو دبایا جاتا ہے۔ ہر ایک نقطے کو 2-4 بار الیکٹریکل پلس کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیکٹریکل پلس ہیڈ کو جلد کے چھونے والے نکات کو بہت ہلکا سا مس کرنا چاہیے، لیکن درجہ بدرجہ جلد کی تھر تھراہٹ اور معمولی جلن عام سی بات ہے۔ میریڈین مساج۔ پلس بٹن کو بغیر چالو سٹارٹ کیے فنکشنل ہیڈ براہ راست میریڈین دائرے کے ساتھ سلائیڈنگ میسج پیغام دیتا ہے، جس سے اچھی صحت کی دیکھ بھال کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ ناک بند ہو جانے کی صورت میں براہ مہربانی ایکو پوائنٹ کو منتخب کریں۔ ینگ زیانگ ناک کی نالی 0.5 انچ درمیانی نقطہ کے علاوہ ناک کی نالی کے بیرونی فاصلہ کے، جو کہ ناک کی خمدار نالی کے اندر سے گلے کی سوزش کی صورت میں ایکو پوائنٹ شوا شوینگ کو منتخب کریں۔ انگوٹھے کے ریڈیلز 0.1 انچ ناخن کے کونے کے علاوہ اور شیزے انفلیکسڈ 1 انچ کوہنی کے جوڑ کے بیرونی فاصلہ سے۔ اگر آپ سردی سے بچنا چاہتے ہیں تو ایکو پوائنٹ کو منتخب کریں۔ ڈیزوی دی ڈیبوس پوائنٹ کو 7 گردن کی ریڑھ کی ہڈی کے راستے سے پروسیسس اسپائنوسس کے نیچے سے منتخب کریں۔ یہ مختلف ایکو پوائنٹ ہے جن کو منتخب کر کے آپ مختلف صحت کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آدھے سر کا درد رہتا ہے۔ ایکو پوائنٹ کو منتخب کریں۔ پیشانی کی نوک اور ترگون کے درمیان لائن بنانے سے مندر ٹیشونگ ان دی ڈیبوس پوائنٹ، جو کہ ایک پچھلے حصے کی جانب سے درمیانی حصے کی جانب 1 انچ ہوتا ہے، جو کہ ٹائی کے درمیانی نقطے کی طرف للاٹ کے بالوں کے درمیان اور بیرونی کینتھس اور 2V سر کی طرف سے 0.5 انچ کے سامنے کے زاویے کے بالوں کی لکیر کے اوپر 0.5 انچ سر کے درمیانی حصہ کے علاوہ۔ اگر آپ دانتوں کے درد میں مبتلا ہیں تو ہیگو آکو پوائنٹ فیسنگ دا ہینڈ ٹائگرز ماؤتھ with the first arthrosis cross grains of the thumb، انگوٹھا کے جنبش والے حصے جو کہ ہاتھ کے سامنے کی جانب ہو، جو کہ ہاتھ ٹائگرز کے منہ، دوسرے ہاتھ کے انگوٹھا کو نیچے کی جانب دوہرا کریں۔ انگلی کے کونے کی نشان زدہ پوزیشن ایکو پوائنٹ ہیگو کی جگہ ہے۔ جائشی پوائنٹ آف ماسٹر when chewing the highest، اور ایشی جو کہ اہم ایکو پوائنٹ ہے، خاص طور پر ایکو پوائنٹ ایشی جو کہ دانت درد کا نتیجہ کے طور پر نقطہ
یا پوائنٹ ہے۔ ایک ہی وقت میں مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے اور کئی متنوع اقسام کی علامات کی جانچ کے لیے ایکو پنچ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زبان پر سرخ رنگ کی تہ جو کہ سفید اور پیلے رنگ میں تبدیل ہو، اچانک دانت کا درد اور مسوڑوں کی سوجن جو کہ ساتھ ہی ہوا کی گرمی کا آنا، جس کے لیے ضرورت ہے کہ ایکو پوائنٹ فینشی کو منتخب کیا جائے اور کراپس کی پشت کے کراس گرین پر 2 انچ اوپر جو کہ النا اور ریڈیس کے درمیان ہے۔ دانتوں کا شدید درد جو کہ تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے، مسوڑوں میں سرخی یا پس، پیپ آنا، چبانے میں مشکلات، پیاس، سانس لینے میں دشواری، جس کے لیے ضروری ہے کہ ایکو پوائنٹ ارجین کو منتخب کیا جائے۔ انگلیوں کی گرفت میں کمزوری، بنیادی نوڈ کے سامنے انٹرفیلنجل سیکنڈ، ہاتھوں کی کپکپاہٹ سامنے پہلی انگلی میں ایٹ دا ڈی باس پوائنٹ آف ریڈیل سائڈ، اور نیتھنگ پیڈسٹریک سائڈ آف دا انڈر ڈیجیٹل جوائنٹ آف دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹوز آن دا ڈورسم۔ کمر کے پٹھوں اور عضلات میں کمزوری، دانتوں میں شدید درد، مسوڑوں کا گہرا سرخ رنگ اور ان کا سکڑنا، دانتوں کا ہلنا اور دانتوں سے چبانے کے مسائل میں جو کہ جلن کا باعث بھی ہوتے ہیں کے لیے ضروری ہے کہ ایکو پوائنٹ ٹیکسی کو منتخب کیا جائے۔ ایڑی کا پھٹنا اور زو ہے، پاؤں کے درمیانی فاصلہ پر the debase point below the prominence of the lateral malleolus۔ روایتی پلم بلاسم سوئی کے افعال کے اتار چڑھاؤ، کمی بیشی۔ پلم بلاسم سوئی کا سرا جسم کے باہمی رابطہ کے جلد کا علاج بذریعہ الیکٹرو پنکچر پلس کے ذریعے علاج کرتا ہے اور صحت کی ترتیب اور ٹیپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹیپنگ باہمی ربط کے نکات کو فنکشنل ہیڈ سے بغیر بٹن کو دبائے یا براہ راست دبانے یا کس شدت سے دبانا ہے، اس کا سب کا انحصار ان آلات کو استعمال کرنے والے پر ہوتا ہے۔ ہر ایک پوائنٹ پریسنگ کا دورانیہ 3 تا 5 سیکنڈ مناسب ہے۔ اس جانب توجہ دیں کہ زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جلد کو کچلا نہ جائے۔ نیڈنگ گوندنا، مساج پلس بٹن کو دبائے بغیر۔ فنکشنل ہیڈ نیڈنگ مساج کرتا ہے۔ فنکشنل ہیڈ نیڈنگ مساج ایک سمت میں بغیر مخالف سمت میں دائرے کی شکل میں مساج کرتا ہے، ایک مرکزی نقطے کے ساتھ جس کا دباؤ استعمال کرنے والے کو اس کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے۔ نیڈنگ مساج کا دورانیہ 5 تا 10 سیکنڈ مناسب ہے۔ نیڈنگ یعنی گوندنا، مساج کے بعد نقطہ کے دبانے کے عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ نیڈنگ مساج اور نقطہ دبانا متبادل کے طور پر 1 تا 3 منٹ تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر الیکٹرک پلس کا طریقہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پلس بٹن کو دبائے بغیر فنکشنل ہیڈ براہ راست میریڈین دائرے کے ساتھ سلائیڈنگ مساج کرتا ہے۔ منجمد ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف 3 لائنوں یعنی سطروں میں 2 بار تھپ تھپائیں، عملی طور پر خمدار ورٹیبرا کے ساتھ لگاتے لپیٹتے ہوئے، اور دونوں اطراف 3 لائنوں میں 5 بار۔ پھر کندھوں کے جوڑ کے حصے کو 2 لوپ میں 3 بار تھپ تھپائیں۔ اس کے بعد پھر مقامی سکیپولر کے حصوں کو، میسو سکیپولا کے حصوں کو، سپرا کلیویکولر حصوں کو اور سب کلیویکولر حصوں کو، سامنے کے حصہ کو، بازوؤں کے حصے کو پیچھے اور پشت کے حصوں کو، ڈیلٹوئڈ حصوں کو 1 دن میں 1 بار تھپ تھپائیں۔ درد شقیقہ ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف 3 رو یعنی سطروں میں 1 تا 2 بار تھپ تھپائیں۔ خاص طور پر درد والے حصوں میں 20-30 بار جانچ پڑتال کریں۔ پھر متاثرہ حصے پر عام لوکل مساج کریں۔ کان کے حصے میں اوسیپیٹل حصہ پر اور بیوکل حصے پر اور زخمی حصے پر جاری رکھیں۔ سخت ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف 3 رو یعنی سطروں میں 2 بار تھپ تھپائیں۔ خاص طور پر درجہ بدرجہ خمدار ورٹیبرا اور دونوں اطراف 3 سطروں میں 5 بار کریں۔ پھر سکیپولر حصے پر مقامی مساج کریں۔ میسو سکیپولا حصے پر
زخمی گردن کے دونوں اطراف کے حصوں پر، سپرا کلیویکولر اور سب کلیویکولر حصوں پر اور دیگر حصوں پر ایک دن میں ایک بار تھپ تھپائیں حتیٰ کہ علامات غائب ہو جائیں۔ روایتی پائروٹاکسی اسکریپنگ کے مؤثر ہونے کا عمل درجہ بدرجہ ہوتا ہے، جو کہ کم الیکٹریکل پلس کی تعداد سے پائروٹاکسن اسکریپنگ ہیڈ، جو کہ منتخب نقطہ پر افقی طور پر 90 ڈگری زاویہ سے نیچے کی جانب دبایا جاتا ہے، جس کی طاقت کو آہستہ آہستہ کم سطح سے طاقتور سطح کی جانب بڑھایا جاتا ہے، فوری اوپر اٹھایا جاتا ہے تاکہ ایک لمحے کے بعد پٹھے بحال ہو سکیں۔ یہ عمل بار بار اور مسلسل دہرایا جاتا ہے۔ یہ ایکو پوائنٹ، رینزونگ اینڈ زیجان ایٹسٹرا پر استعمال ہوتا ہے۔ دبانے اور نیڈنگ، سیدھا دبانا اور نیڈنگ کا طریقہ علاج اور افقی سمت میں دبانا اور نیڈنگ کا طریقہ علاج ہے۔ سیدھا دبانا اور گوندنا، پائروٹاکسن اسکریپنگ ہیڈ سر کی مالش کو سامنے کے چپٹے حصے کو ایک نقطے پر کم از کم 20 ڈگری پر دبائیں اور آہستہ آہستہ یہ عمل کریں اور آہستہ رفتار سے۔ اس دوران جلد کو چھوڑے بغیر اس کے ساتھ ایک ربط قائم رکھیں۔ یہ عمل ایک تسلسل کے ساتھ سر انجام دیں۔ ہیگو نیگوان ہاتھوں اور پاؤں کے نکات کے حصوں پر قابل استعمال ہے۔ جسم کے دیگر حساس حصوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہ کریں۔ عمودی دبانا اور نیڈنگ، گوندنا، پائروٹاکسن اسکریپنگ ہیڈ کو 90 ڈگری کے نقطے پر دبانے کے لیے دیگر اقدامات بالکل ایک جیسے ہیں جیسے کہ سیدھے دبانے اور نیڈنگ کے ہیں۔ یہ اسٹورا پوائنٹس اور شعاعی پہلو پر اور دوسری میٹاکارپل نکات پر لاگو ہے۔ ڈریڈنگ میریڈین، میریڈین کا کیچڑ نکالنا، میریڈین کے ساتھ نیچے سے اوپر کی جانب پائروٹاکسن اسکریپنگ ہیڈ کے ساتھ کھرچنا، مالش کرنا، جس کی طاقت معمولی، برابر، ہموار، نرم اور مسلسل ہوتی ہے۔ یہ طریقہ جسمانی اسکریپنگ، کھردرا پن جو کہ لمبے فاصلہ تک کے لیے موزوں ہے اور تقریباً اس اسکریپنگ کے اخیر تک عام طور پر کوہنی سے اسکریپنگ، کھرچنا، مالش کرنا اور گھٹنے کے جوڑ سے انگلیوں تک اور ایڑی تک، جو پٹھوں کو آرام پہنچاتا ہے اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ سونے کے عمل کو بہتر بنانے کا طریقہ۔ چائنی طب میں فائر لائٹ، آگ کی روشنی کا بہت زیادہ عدم توازن پایا جاتا ہے اور ین ہر ینگ کا غیر متوازن طریقہ بھی موجود ہے۔ تمام جسم میں ینگ کا سر اسیرن ہے۔ پاؤں ین اور ینگ پورے جسم کے حوالے ہے۔ سر اور پاؤں پر ہیلتھ اسکریپنگ کرنے سے ینگ کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ ین کی پرورش کرنے اور آگ کے ذریعے پاک کرنے کے عمل سے ینگ اور ین باقاعدہ بنا کر نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ طریق نمبر 1، صبح سویرے سر کی اسکریپنگ، مالش، کھرچنا اور بستر پر جانے سے پہلے پاؤں کی اسکریپنگ کرنا۔ ہر صبح اسکریپنگ ہیڈ کے ذریعے چپٹی اسکریپنگ کے عمل سے کھوپڑی کو اسکریپ، کھرچنا، مالش کرنا حتیٰ کہ جب تک اعضاء میں حرارت محسوس نہ ہونے لگے۔ اسکریپنگ یعنی کھرچنا اور مالش کے عمل میں کچھ درد کے نکات پر توجہ دیں اور اس کو عملی طور پر اسکریپ، کھرچنا، مالش کریں۔ بستر پر جانے سے پہلے پاؤں کے تلووں اسکریپڈ کی، کھرچنا، مالش کی جائے تاکہ پاؤں میں حرارت پیدا ہو جائے۔ طریقہ نمبر 2، سر کے نیند والے نقطے پر اسکریپنگ، مالش کرنا۔ سر کی آہستہ آہستہ اسکریپنگ کریں۔ کچھ آکو پنکچر کے نکات پر اسکریپ، مالش کریں۔ یہ نیند لانے کے لیے بہت مؤثر طریقہ ہے۔ کمر کا درد، ایکو پوائنٹ ڈیزوئی ڈی باس کے نقطے پر ریڑھ کی ہڈی کے زیر اثر سیمت گردن کے موہرے پر عمل کرنے سے۔ ایکو پوائنٹ زی ینگ ایٹ دا ڈی باس پوائنٹ، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے موہرے زیر اثر چھاتی کے 7ویں ورٹیبرا کے ساتھ ہے۔ ایکو پوائنٹ زی ینگ ایٹ دا ڈی باس پوائنٹ، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے موہرے زیر اثر چھاتی کے پہلے ورٹیبرا کے ساتھ 1.5 انچ اس کے علاوہ ہیں۔ ایکو پوائنٹ گیشو پچھلی جانب، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے موہرے زیر اثر چھاتی کے 7ویں ورٹیبرا کے ساتھ
1.5 इंच इसके अलावा हैं। एको पॉइंट फू फैन पिछली जानिब, जो कि रीढ़ की हड्डी के मोहरे जेर असर छाती के दूसरे वर्टेब्रा के साथ 3 इंच इसके अलावा है। एको पॉइंट गीगुआन पिछली जानिब, जो कि रीढ़ की हड्डी के मोहरे जेर असर छाती के 7वें वर्टेब्रा के साथ 3 इंच इसके अलावा है। एको पॉइंट जियानजिंग कंधे के ऊपर टाई लाइन के बिल्कुल दरमियानी जगह डेज और हंसली के एक्रोमियल के इंतहाई सिरे पर वाक़या है। जब कमर दर्द हो तो एको पॉइंट डेजुई से डू मेरिडियन की तरफ नीचे की तरफ एको पॉइंट जी यांग की जानिब कमर की मालिश करें और एको पॉइंट डेजू से एको पॉइंट गेशू की जानिब और एको पॉइंट फोफेन से एको पॉइंट गीगुआन की जानिब एको पॉइंट जियानजिंग के अंदरूनी हिस्से के बाहर की जानिब मालिश खुरचने का अमल करें। जब कमर के निचले हिस्से का दर्द हो तो एको पॉइंट मिंगमैन और शेनशू की मालिश खुरचने का अमल करें। चेहरे की मालिश करने से चेहरे के मसाइल जैसे कील, मुहासे, दाने, छाइयाँ, झुर्रियाँ और स्याह हलकों वगैरह से बचा जा सकता है और एक इंतहाई गैर मुतवक्को असर हासिल किया जा सकता है। जैसा कि ख़वातीन अक्सर चेहरे की दिलकशी के लिए चीजों या मसनूआत का सहारा लेती हैं। अपने चेहरे की मालिश आसान होती है। अंदरूनी हिस्से से बैरूनी और ऊपर से नीचे की जानिब उतार चढ़ाव कमी बेशी को याद रखें। सर की मालिश खुरचने से पहले अगर उसूल के साथ चेहरे के किसी भी हिस्से पर नरमी से मस करें। इस जानिब तवज्जो दें कि मालिश खुरचने का अमल बहुत ज्यादा मिकदार में न हो। आप अपना तेल खुद खरीद सकते हैं। इसमें मसा क्रीम की 1 या 2 बूंदें शामिल करके मिक्स करें, चेहरे पर लगाएं और फिर मालिश करें। इसी वक्त असरात बहुत ज्यादा नुमायां हो जाएंगे। मालिश करने के तरीके में दर्जे झैल उसूल की पैरवी करें। नीचे से ऊपर की जानिब और अंदरूनी हिस्से से बाहर की जानिब, दोनों अतराफ के दरमियानी हिस्से से और पट्ठों के लिए भी ऐसी ही समत में और 90 डिग्री अमूदी झुर्रियों की शक्ल में और पट्ठों को कम से कम अपनी जगह से हटाना के तरीके से। ब्यूटी हेड, जो कि चेहरे के मसाज और जिल्द के दीगर हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि टाइन्स जिल्द की देखभाल मसनूआत के साथ मुंसलिक है। ये इस्तेमाल करने से सेहत के बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। नुक्ते का दबाना, चेहरे पर बाहमी रब्त के नकात को दबाने की कुव्वत का इन्हसार सार्फिन की कबूलियत पर है। अगर 8 बार मस करने से जख्म, ठंडी सूजन, भारी सुन, तकलीफ दे, गरम, नमूदार हो और ये अमल मेरिडियन का गैस हासिल करने के लिए किया जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ताहम हर एक नुक्ता के दबाने का दौरानिया 3 से 5 सेकंड मुनासिब है। चेहरे पर ब्यूटी हेड लगाएं। लंबे दौरानिया के लिए प्लस बटन दबाएं, जो कि ब्यूटी हेड के नतीजा के तौर पर मुसलसल प्लस करंट हासिल करने के लिए मसाज घड़ी की तरह या काउंटर क्लॉकवाइज की तरह करें। ये तजवीज किया जाता है कि हर एक मसाज 15 मिनट तक करें और एक दिन में 2 बार करें। ये एक आम सी बात है कि जब ये आलात उतारे जाएं तो हाथ के पकड़ने वाली जगह करंट महसूस होता है। ये तरीका चेहरे के चैनल्स को बाकायदा मुतहर्रिक मसाज करने और आँखों पॉइंट ब्यूटी हेड इस्तेमाल करते हुए जिल्द के दौरान खून को बढ़ाएगा। जिल्द की लचक दोबारा हासिल हो जाएगी और जिल्द पर झुर्रियां बनने का अमल कम हो जाएगा। ये हाजमा के फुजला को भी ठिकाने लगाने के लिए मुअस्सर साबित होगा और टॉक्सिन का वक्त पर खात्मा करेगा और न्यूट्रीलाइट भरने कर सकते हैं। नतीजा के तौर पर ये जिल्द के अंदरूनी निजाम हाजमा के माहौल को मुअस्सर तौर पर तरतीब देगा। इस अमल से जिल्द की हिफाजत और खूबसूरती बेहतर होगी और ये अमल जिल्द को नर्म व मुलायम, मुकम्मल सेहतमंद और लचकदार बनाता है। ब्यूटी हेड से हेल्थ कंडीशनिंग करने से आपकी अपनी जिल्द पर तवज्जो बढ़ जाएगी, लेकिन मसाज की मुनासिब मिकदार मुंतखब करें और आरामदेह रहें। ब्यूटी हेड से हेल्थ कंडीशनिंग करने से पहले सबसे पहले टाइन्स टाइम शेडो क्लियर एंड वाइट सफाई का लोशन इस्तेमाल करें, जो कि जिल्द पर मौजूद गंदगी को आहिस्ता से साफ करेगा। जिल्द का पानी या स्किन फ्रेश आहिस्ता से चेहरे के तमाम हिस्सों पर फैल जाएगा।
جو کہ چہرے کی جلد کو مناسب نمی فراہم کرتا ہے۔ آخر میں ٹائنز کا ٹائم شیڈو کلیئر اینڈ وائٹ جو ہر چہرے پر برابر لگایا جائے، جو کہ بعد کی ہیلتھ کنڈیشننگ کے لیے مکمل تیار ہے۔ چہرے پر پلس بٹن کو طویل وقت کے لیے دبائیں۔ مساج کو گھڑی کی طرح یا کاؤنٹر کلاک وائز کرنا ناگزیر ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ہر ایک مساج 15 منٹ کے لیے کریں، ایک دن میں 2 بار کریں۔ جب مساج کر رہے ہوں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیوٹی ہیڈ مکمل طور پر جلد کے ساتھ مس رہے، ان اثرات کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے۔ چائنی طب بہت وسیع طریقہ علاج ہے۔ مغربی طبی ماہرین انسانی میریڈینز کے اسرار کو توڑنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ ٹائنز ایکو پوائنٹ ٹریئر ملٹی فنکشنل آپریٹرز، الیکٹریکل پلس ہیڈ، پلم بلاسم نیڈل ہیڈ، پائروٹاکسن اسکریپنگ ہیڈ، بیوٹی ہیڈ، ٹائم شیڈو کلیئر اینڈ وائٹ کلیننگ لوشن، ٹائم شیڈو کلیئر اینڈ وائٹ کلیننگ جوہر۔